تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سنت کہتی پہلی سب میں آ کے بیٹھے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا نظام چلا لے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے وضع فرمائے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا منسکا ومنہاجا. ہم نے ہر ایک کے لیے اس طریقے اور شریعت مقرر کی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان طریقوں میں سے اور اپنی عبادات میں سے آج عید الاضحیٰ کا دن بھی مقرر فرمایا ہے. عید الاضحیٰ کا دن در حقیقت کئی عبادتوں کی انتہا پر خوشی کا دن ہے کہ رمضان مبارک کے بعد پھر حج کے مہینے شروع ہو گئے تھے اور 9 ذی الحجہ کو حج بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی میں ہمیں عید کا دن عطا فرمایا ہے.
حج اگر چند مسلمانوں نے کیا ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن پوری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال عید کا آج کا عظیم الشان دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ لکل امت عید وہذا عیدنا، ہر امت کے لیے عید کا کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے، اور آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ لیکن مسلمانوں کی عید اور عام لوگوں کی عید میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی عید عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تو جب خوش ہوتا ہے تو مزید اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصل شکریہ جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد بطور شکر کے عمل کر کے دکھاؤ۔ اس لیے آج ہمارے لیے الگ نئے احکام ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے، 2 رکعت نماز واجب عید، اور دوسرا حکم آج ہمارے لیے قربانی کا حکم ہے۔ آج کے دن جو قربانی کا حکم ہے وہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جن کے مذہب و ملت پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ پیروکار اور ان کے ساتھ تعلق اور محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کی امت تھے، یا یہ نبی ہیں اور یہ امت ہے، ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت فرماتے ہیں، دوستی فرماتے ہیں، ایمان والوں کے دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ابراہیم، اور یہ اس سنت کی یاد ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو 100 سال کے بعد نصیب ہوا تھا اس کو ذبح کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے عظیم قربانی کا ثبوت دیا تھا، یعنی ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور وہ تو اللہ کی قدرت کے ذبح نہیں ہوئے لیکن آپ نے اپنے طور پر ذبح کر دیا تھا، اور یہ بتایا اپنے عمل کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مسلمان کے سامنے اس کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت سے مانے نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اس کائنات کی بڑی سے بڑی چیز کو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر سکتا ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت سے مانی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج عید کا دن ہمارے لیے اسی جذبے کے ساتھ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہوں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کی بات آئے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی بات آئے، وہاں ہمارے لیے نہ مال رکاوٹ بنے، نہ اولاد رکاوٹ بنے، نہ بیوی رکاوٹ بنے، نہ دوست احباب رکاوٹ بنے، نہ ہمارا معاشرہ رکاوٹ بنے، نہ کاروبار رکاوٹ بنے، نہ زمین رکاوٹ بنے، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، بلکہ اصل میں آج عید کا دن ہمیں یہی جذبہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جو میرا رب چاہتا ہے وہ کرنا ہے، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی۔ یہ ہے اصل سبق آج کے دن کو جو قربانی ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ کے لیے قربانی کریں، یعنی اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنی ناجائز لذات کو قربان کریں، اپنی ناجائز آرزو کو قربان کریں، اپنی ناجائز لالچوں کو قربان کریں، اپنی غیر شرعی جو ہم عزت چاہتے ہیں وہ بھی قربان کر دیں، اور جو میرا رب چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول چاہتے ہیں، بس اس کے اوپر اپنا من تن دھن قربان کرنے والے ہوں۔ یہ آج کی اس قربانی کا اصل مقصود اور لب رباب ہے۔ اسی لیے جب یہ مقصود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی قربانی قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مقصود کے لیے نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے کہ تاکہ مخصوص ایام میں
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے مال پر اللہ کا نام بلند کریں، یذکر اسم اللہ، اللہ کے نام کو اونچا کریں۔ اس لیے آج بسم اللہ اللہ اکبر اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھ کر ہم ذبح کریں گے نا، یہ اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عظمت ہے، اللہ کے لیے بلندی ہے، اور اس دنیا میں کوئی جانور، کوئی جاندار اگر قربان ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے نام پر قربان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نام کے سوا اگر کسی اور نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حرام اور مردار ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانے کی طرح وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یعنی گند ہو گیا وہ۔ وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، کیونکہ یہ عظمت اور یہ فضیلت، یہ اعزاز صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ اس کے نام پر جانور قربان کیا جائے۔ کسی اور کے ثواب کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ثواب تب ہوگا جب آپ جانور اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اور ثواب فلانے کو پہنچائیں گے، تب ثواب ہو جائے گا، ورنہ تو وہ کسی کام کا نہیں، الٹا عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کے خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی چاہیے، دل کا تقوی، کہ تمہارے دل کے اندر قربانی کرتے ہوئے کیا مقصد ہے۔ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگ واہ واہ کر لیں، واہ 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 واہ، اور اتنی بڑی قربانی کی اور اتنی زیادہ قربانیاں کی اور اتنا بڑا جانور لے کے آئے، اتنا مہنگا جانور لے کے آئے، نہیں، اگر ان میں سے کوئی بات مقصود ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ائمہ مجتہدین فقہاء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کسی آدمی کی قربانی سے نیت صرف گوشت کھانے کی، حالانکہ حلال چیز ہے، گوشت آپ کا ہے، شریعت نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، لیکن اس کا مقصد بس گوشت ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو نہیں، لیکن عید کے دن سب لوگ گوشت کھاتے ہیں، مجھے بھی گوشت کی ضرورت ہے، میں تو گوشت ہی کھاؤں۔ فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 7 شریکوں میں سے ایک شریک کی نیت ایسی ہوگی تو اس کی قربانی سب شریکوں کی قربانی ہوگی، وہ خون تو ایک ہی دفعہ بہہ جائے گا، تو اس میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اخلاص نیت کے ساتھ جو قربانی ہوگی، جس کا مقصد صرف اللہ ہو، دنیا والوں کی بلے بلے نہ ہو کہ جی واہ واہ کرتے ہیں اور یہ کہ ہر ایک کیسا جانور ہے، دیکھو کیسا جانور لے کے آیا، کتنا مہنگا جانور لے کے آیا، اتنے لاکھ کا لے کے آیا، نہیں، یہ مقصد جتنا بھی ہو بس اللہ کو قبول ہو جائے۔ اگر 1 ذرے کا ہے یا 1 کروڑ کا ہے، اللہ کو قبول ہو گیا تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوا تو پھر لاکھوں ساری دنیا بلے بلے کریں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا وہ قیامت کے دن عذاب کا پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تیسری چیز علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں، آتم البائس والفقیر وآتم القانع والمعتر، اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے۔ بھائی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ محتاجوں کو اور قناعت پسند لوگوں کو جو مانگتے نہیں آپ کے در پر، جگہ جگہ آ کر بھیک نہیں مانگتے، جو مانگنے آتے ہیں بے چین یا نہیں مانگتے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، آپ معلوم کرو، اپنے اڑوس پڑوس میں معلوم کرو، رشتہ داروں میں معلوم کرو، جو مانگنے نہیں آتے ان کے گھر پہ جا کے پہنچاؤ تاکہ سب کھائیں۔ اصل قربانی کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ غریب فقیر جو سال بھر کبھی گوشت انہوں نے دیکھا نہیں ہے، گوشت خریدنے کا وہ تصور نہیں کرتے، خاص طور پر آج کل کے حالات میں روٹی کے لیے پریشان ہیں لوگ، سالن کے لیے پریشان ہیں، بغیر سالن کی روٹی کھا لیتے ہیں، ایسی سوکھی روٹی پانی سے کھا لیتے ہیں، لیکن آج کے دن کم از کم ان کے گھر میں گوشت پکنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گوشت ہمارے فریجوں کی زینت بن جائے اور پھر جو ہے ہم جو ہے ان کو اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا کرکٹ کی زینت بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ آج خوب قربانی دیں اور غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو سال بھر تازہ گوشت کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آج قربانی کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے بھائی،
آپ اللہ کے نمائندے ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، آج اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کی ایک طرح سے اعراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے مہمان نوازی، تم روزہ رکھ رہے ہو۔ ایک شخص نے کسی کے لیے دعوت تیار کی تھی نا، تو جب دعوت تیار ہوئی تو اس سے کہا کہ بھئی آؤ کھانا کھاؤ، تو نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس نے تیرے لیے تکلف کیا اور تو کہہ رہا میرا روزہ ہے، آؤ کھانا کھاؤ، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ تو یہ تو ایک عام انسان اگر بندوں کے لیے کسی کے لیے دعوت تیار کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ توڑنے کا حکم ہے، اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور روزی رساں ہمارا رب جو ہمیشہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ کہتا آج کے دن میری مہمان نوازی، اور مہمان نوازی کے لیے نمائندہ کس کو بنایا؟ مجھے اور آپ کو بنایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف سے نمائندے ہو، چلو کھلاؤ، اور میں فقیر بن کے بیٹھ جاؤں، میں آج کے دن بھی کنجوس بن کے بیٹھ جاؤں، آج کے دن بھی میں اپنے پیٹ کے لیے سوچوں کہ بھئی میرے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ جائیں۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے اور جو کھاتے رہتے ہیں ان کو آج کے دن خوب سخاوت سے کام لینا چاہیے۔ ہاں شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی فقیر آدمی یا کم جو نہیں کھانے والا، تو اس کا بچے سال بھر کھانا نہیں یعنی گوشت نہیں کھاتے، اگر وہ اپنے لیے کچھ رکھتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل ثروت ہیں، جو اہل خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سال بھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آج کے دن وہ خوب سخاوت کریں، خوب خود بھی کھائیں، خود کھانے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن خوب لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو آج کے دن قربانی کے بعد جو ہے، ایک تو اللہ اخلاص نیت سے اور حلال مال سے قربانی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو رضا کی لیے قربانی کرنی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے جو شرکاء ہیں نا، اگر وہ مختلف ہیں، یعنی ایک اکٹھے کھانا نہیں پکتا، اگر ایک ہی گھر میں کھانا پکتا ہے، ایک ہی چولہے پہ کھانا پکتا ہے، پھر تو تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مختلف تقسیم ہو، گھروں میں کھانا جاتا ہے اور دو بھائی ہیں، الگ الگ گھروں میں ہیں، یا 4 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، تو قربانی کا گوشت وزن کر کے تولنا ضروری ہے۔ ایسے ہی کہنا چلو میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی، مجھے پرواہ نہیں، لے جاؤ کوئی بات نہیں، اور یہ تم لے جاؤ، یہ سود ہے، سود حرام کے درجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ سود کا معاملہ رضامندی سے بھی ناجائز ہے، رضامندی سے بھی سود حرام ہے، حرام اپنی جگہ پر حرام ہے۔ جیسے نعوذ باللہ رضامندی سے کوئی زنا کرے تو حرام ہے، تو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سود رضامندی سے بھی حرام ہے، اگر دونوں راضی ہیں سود پر تو پھر بھی حرام۔ اس لیے بھائی وزن کرنا ضروری ہے، وزن کرنا ضروری ہے۔ البتہ وزن کرنے سے بچنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پائے ہوتے ہیں اور کلیجی ہوتی ہے اور سری ہوتی ہے نا، یہ ان کے اندر ان کو بھی رکھ دیا جائے، ہر حصے میں رکھا جائے اور تقسیم کیا جائے، تو چونکہ یہ گوشت میں داخل نہیں ہے، جنس بدل جاتی ہے، تو اس کے لیے گنجائش مل جاتی ہے، علماء نے فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال علماء سے بات اچھی طرح تلی بھی اس میں وہ رکھ لی جائے، جو کلیجی وغیرہ پوٹا وغیرہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیجیے، کھائیں یا نہ کھائیں بعد میں وہ اپنے حصے سے بھلے پھینک دیں، لیکن یہ کہ اس طرح سب حصوں میں گوشت کے علاوہ چیزیں بھی رکھی جائیں، تو بہرحال پھر تقسیم کرنے میں وزن ضروری نہیں، ورنہ وزن کر کے برابر دینا یہ ضروری ہے شریکوں کے لیے۔ ایک اور آخری بات یہ کہ دیکھیے آپ کی قربانی آپ پر فرض ہے، قربانی کی کھال بھی قربانی کا حصہ ہے، اس کو ضائع کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے کوئی مسلح بنانا چاہتے ہیں، پہلے زمانے میں اس سے مختلف چیزیں بنتی تھیں تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود استعمال نہیں کر سکتے تو کسی فقیر محتاج کو یا کسی کو دینا ضروری ہے۔ ویسے تو فقیر کو دینا ضروری نہیں ہے، آپ غنی کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ خود استعمال کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کو قربانی کے کھال کو دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل مدارس دینیہ جو ہے یہ اس کے بہترین مصرف ہیں، یعنی جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، علوم اسلامیہ، وحی الہی، قرآن و سنت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کی ان مدارس کے ذریعے سے آن بان شان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعزاز عطا فرمایا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا دین محفوظ ہے،
پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا دین محفوظ نہیں ہے، عیسائیوں کا دین محفوظ نہیں، یہودیوں کا دین محفوظ نہیں، لیکن اسلام میں مسلمانوں کا دین محفوظ ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح ہے، جس طرح آج عید کے دن میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دین کی اور تعلیمات نبوی کی اور وہی الہی کی حفاظت کا ذریعہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صرف اور صرف مدارس دینیہ ہے۔ قرآن و سنت کی حفاظت آپ کو صرف مدارس دینیہ سے ملے گی، وہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے ہمارے مسجد کا امام پیدا ہوتا ہے، وہیں سے ہمیں مسجد کا خطیب پیدا ہوتا ہے، وہیں سے ہمیں جائز و ناجائز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، پاکی اور ناپاکی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوں تو جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کے بغیر کوئی اسلام معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی دین اسلام معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو، صرف عمل کرنا نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو یک بارگی نہیں اٹھائیں گے، علماء کو اٹھا لیں گے۔ جب معاشرے میں علماء نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے اور اس سے مسئلے پوچھیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے، کیونکہ جب عالم ہوگا نہیں تو جس سے پوچھا وہ کہے گا یار میرا خیال یہ جائز ہے، میرا خیال یہ کہ نہ جائز، بس اس کے خیالات ہوں گے، پھر دین نہیں ہوگا، پھر اس کا خیالات ہوں گے۔ اور فَضَلُّوا أَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تب قیامت آ جائے گی، اس سے معلوم ہو کہ دین کا درد بھی ہوگا، لوگ مسائل بھی پوچھیں گے، شریعت بھی پوچھیں گے، لیکن دین صحیح نہیں ملے گا۔ صحیح دین ملے گا علماء سے، اس حدیث سے معلوم ہو گیا۔ صحیح دین ملے گا صحیح مفتیان کرام سے، جاہل مفتی سے دین نہیں ملے گا بلکہ عالم مفتی سے دین ملے گا۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی قیامت تب آئے گی جب بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک علم کے مطابق فتوے دینے والے مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو ان مدارس دینیہ سے مسلمانوں کی آن شان ہے، پان ہے، اور یہ ہمارے قلعے ہیں، دین کے مراکز ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہاں کوئی محتاج غریب پڑھتے ہیں، الحمدللہ مدارس میں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے کام لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اگر پہلا مسلمان ہو سکتا ہے تو اس کے بچے، ان کے بیٹے، ان کی نسل، قیامت تک مالداروں کی نسلیں بھی اللہ جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور آج بھی مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس وجہ سے صرف نہیں دینا کہ وہاں غریب پڑھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے دینا کہ وہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، وہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے مدارس دینیہ کی حفاظت، خدمت، یہ معمولی چیزیں کھال تو آپ نے دینی ہے تو آپ ضرور مدارس دینیہ کو آپ کھالیں دیں، اور اس میں بہتر دیکھیں آپ نے کتنی محنت کی، آپ منڈی گئے، وہاں سے قربانی خرید کر لائے، پھر اس کو ذبح کریں گے، کپڑے اس کے بدلیں گے، اور پھر پورا دن مصروف رہیں گے، اور پھر گوشت تقسیم بھی کریں گے، ماشاءاللہ اتنی خدمات کریں گے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی خدمت یہ کہ ہم کھال بھی اٹھا کے خود پہنچا کے آ جائیں، یہ خدمت کا حصہ ہے کہ ہم کھال خود پہنچا کے آئیں، کوشش کریں، کیونکہ ایک مدرسے والوں پر اتنا بوجھ ہوگا کہ وہ آپ کی ہزاروں کھالیں اٹھائے، سینکڑوں کھالیں اٹھائے، ان کے لیے مشکل ہے۔ اگر آپ اپنی ایک کھال اٹھا کے لے آئیں گے، گاڑی میں پہنچا دیں گے تو بہت سہولت ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی، اور آپ کو بھی پورا اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے جان نہیں چھڑائی، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا کہ یار میرا فرض ہے، میری قربانی ہے، میں پہنچا کے آؤں، میں مستحق اور حقدار کو پہنچا کے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ قرون رحمت نازل فرمائے، میرے دادا استاد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اگر فون کرتا کہ حضرت کوئی بندہ بھیج دیں تو حضرت فرماتے تھے خود تھوڑی دیر کے لیے بندہ بن جاؤ نا، خود آپ بندے نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال کوشش کرے خود پہنچا کے، اگر نہیں پہنچا سکتے چلو مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، مصروفیت زیادہ ہے تو چلو پھر فون کر دیں مدرسے والوں کو، انشاءاللہ مدارس والے آپ کی کھال جو ہے آپ سے، آپ کی قربانی کی کھال دے کے چلے جائیں۔ بہرحال یہ مصرف پہ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری نگرانی میں مدرسہ جامعۃ الصالحین سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں تقریباً 550 طلباء ہیں، 20 اساتذہ ہیں۔ مہینے کا خرچہ، کل ہم نے گزشتہ مہینے کے خرچے کا حساب کیا تو 8 لاکھ روپے خرچہ ہو، مہینے کے 8 لاکھ روپے خرچ۔ تو اتنے خرچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے، تکوینی خزانوں سے پورے کرتے ہیں۔
اس میں یہ بھی آپ کا ایک حصہ اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ کھال کے ذریعے سے بھی تعاون فرمائیں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے صدقہ و خیرات کی اور اس طرح نیکی کے کاموں کی، تو آپ ضرور اس میں تعاون فرمائیں۔ ماہانہ ہر طالب علم کا 8-10 ہزار خرچہ ہوتا ہے، 5,000 10,000 اپنے ذمے لے لیں، تو ماہانہ میں اپنے تنخواہ میں سے یہ مدرسے میں خرچ کروں گا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ دیں گے رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ہمارا مال اس میں لگ گیا تو ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر نہیں لگا تو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے 1500 سال سے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نیک لوگوں کی بجائے فاسق فاجر سے اللہ اپنے دین کی مدد کر سکتے ہیں، فاسق اور فاجر سے۔ لیکن تمہارے تقوی کے نام پر افسوس ہے کہ تم اپنے آپ کو پرہیزگار متقی کہتے ہو، اور تم سے دین کی خدمت نہیں ہو رہی، اور ایک فاسق فاجر، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر، فاجر آدمی سے اللہ دین کا کام دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔